بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم بزرگوں و بھائی، سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے اور اس میں بہت ابتدائی بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں اللہ کے کلام کے بارے میں یہ بات بہت صاف طور سے کہی گئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک اور شبہ سے بالاتر یہ کتاب ہے، اور اس پر یقین، ایمان، اعتقاد، جتنے بھی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، اس اعتبار سے اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ان لوگوں کے اوصاف کا ذکر بھی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اہل ایمان کا بھی ذکر ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اوصاف جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان لوگوں کی جو اس کتاب کو کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر سمجھتے ہیں، جو اہل ایمان کہلاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مما رزقناہم ینفقون کا جو ٹکڑا ہے یہاں پر، یہ بتلاتا ہے کہ رزق کی کسی بھی شکل کو اللہ جب عطا کرتا ہے انسانوں کے لیے، ان کا جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ بانٹتے رہتے ہیں۔ رزق کی وہ شکل جو عمومی طور پہ سمجھی جاتی ہے، مال و دولت کے حوالے سے سمجھی جاتی ہے، رزق کی وہ شکل جو صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، رزق کی وہ شکل جو انعامات کی شکل میں اللہ تعالیٰ مختلف اجزاء اور عوائد کے حوالے سے جو عطا کرتا ہے، ان تمام شکلوں کو رزق کہا گیا ہے، چاہے وقت کے حوالے سے ہو، صلاحیت کے اعتبار سے ہو، یا کھانے پینے کے حوالے سے ہو، مال و دولت کے حوالے سے ہو، یا منصب و شہرت کے حوالے سے ہو، یہ سب رزق میں شامل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ سب عطا کرتا ہے تو بندہ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بنایا ہوا ایک ایسا ضابطہ ہے کہ جو بھی ایمان و یقین کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں کے لیے بھی نکالتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ تم نیکی کے اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو یہاں تک کہ اپنی دل پسند چیز کو تم خرچ نہ کرو۔ ایمان کا وہ درجہ بیان کیا گیا ہے جس کے بعد شاید ایمان کا کوئی درجہ ہو، کہ جو دل جس کو چاہتا ہے، دل میں جو سب سے زیادہ عظمت جس کی ہے، دل جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ نیکی کا اعلیٰ پیمانہ بیان کیا گیا۔ اس حوالے سے مسلمانوں کی پوری ایک تاریخ ہے انہی جملوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں کے لیے کس طرح سے بانٹ دیا۔
اور اس کو تقسیم کیا. اور اس کی بہت ساری جو قسمیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں احادیث میں ملتے ہیں. جیسے کچھ چیزیں تو صدقات کی شکل میں ہیں. صدقات تو عمومی عام طور پہ ہے، لیکن صدقات کی متعین شکلیں ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، کہ آدمی اپنی کمائی میں سے یہ نکال کے خرچ کرتا ہے. یہ متعین ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد 2.5% اس میں سے نکال کے دے دے گا. عشر متعین ہے، آسمان کے پانی سے جو زراعت ہوگی اس میں سے کچھ خرچ کرے گا، یا زمین کے پانی سے اگر کوئی زراعت ہوگی وہ زراعت کو اس فیصد اور تناسب کے اعتبار سے وہ خرچ کرے، یعنی اللہ کی راہ میں دے گا. کیونکہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، بھلے ہی وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس کو لے کر پوری ایک دنیا بنائی. جیسے مثلا ایک بات کہتے ہیں ہم کہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو. ایک چھوٹا سا حکم ہے، لیکن یہ حکم کی بنیاد پر مسلمانوں نے پورے ایک نظام کو بنایا ہے. خانہ کعبہ کی مسجد سے لے کر آپ کے محلے کی مسجد تک پورا ایک سسٹم بنایا ہے. ان نمازوں کے اوقات کا سسٹم ہے، میں جمع ہونے کا سسٹم ہے، ان عمارتوں کا سسٹم ہے، اس کی پاکیزگی اور طہارت کا سسٹم ہے، وہاں امام مؤذن کے معاملات کا سسٹم ہے. ان کتنے سسٹم کو انہوں نے ڈیزائن کیا، اور لاکھوں لاکھ مسجدیں دنیا میں اس نظام کی بنیاد پر جو ہے اس کا اظہار کر رہی ہے کہ ایک حکم اللہ نے دیا تھا، اقیم الصلاۃ، کی نماز قائم کرو، اور اس نے پورے اس نظام کو بنا دیا. اسی طرح واتو زکوٰۃ کا جو حکم ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، اس نے بھی دنیا میں ایک نظام کو بنایا ہے. اس نے بیت المال کے نظام کو بنایا ہے، انسان کی دولت کو تقسیم کرنے کے نظام کو بنایا ہے، صدقات کو عام کرنے کے لیے بنایا ہے، انفاق کے مزاج کو بنایا ہے، خیرات کے مزاج کو بنایا ہے اس نے کہ واتو زکوٰۃ کی زکوٰۃ کو ادا کرو، اپنے مال کو پاک صاف کرو. یہ حکم ملنے کے نتیجے میں اس نے پورا نظام بنایا ہے کہ اس کے پاس اگر اتنے پیسے ہو گئے تو اتنا خرچ کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں دے گا، اور کبھی کبھی تو جو کچھ ہے وہ بھی خرچ کرے گا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے اس مزاج کو ٹیسٹ کیا جائے تو یہ کرونا کے پیریڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا اپنے پورے ہائٹس پر تھا، اس وقت جو غریب جن کے لیے کچھ زیادہ دنیا میں فیسلٹیز موجود نہیں تھی، جو پیدل چل رہے تھے، ہائی وے سے گزر رہے تھے، اپنے اپنے شہروں اور گھروں کو لوٹ رہے تھے، ان کے کھانے پینے پر کس کمیونٹی نے سب سے زیادہ خرچ کیا؟ یہ اس مزاج کا نتیجہ ہے جو ان آیتوں نے انسان کو بنایا ہے، کہ اس مزاج نے ان کو ایسے بنایا کہ ان کو غریبوں کی اس ضرورت کا احساس ہے، اور ان کو یہ بات بھی بتائی گئی کہ محروم اور سائل کا بھی حق تمہاری دولت میں ہے. جو تم سے مانگتا ہے اور جو محروم کر دیا گیا ہے معاملات سے، اس کا بھی حق تمہاری دولت میں ہے. تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اس میں رشتہ داروں کی ایک پوری فہرست گنائی گئی ہے، تمہیں والدین کے بارے میں، مساکین کے بارے میں، اس میں ابن سبیل مسافروں کے بارے میں ایک پوری تفصیل بیان کی. اسی میں انہی اخراجات کے اندر ایک لفظ ہے وقف کا. یہ مسلمانوں کے اس فطرت اور اس مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا میں ایک پیکولر اسٹائل کا ایک خرچ ہے جو اللہ کی راہ میں انسان کرتا ہے. اس سے پہلے دنیا کی اس پشت کے اوپر ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا وقف کا. وقف کرتے ہیں ٹھہرنے کو. آپ زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ جس کو دے دی اس کی ہو گئی تو باقی نہیں رہتی ہے. آپ نے کسی کو خیرات کر دیا، وہ اس کی ہو گیا، وہ باقی نہیں ہے. اس کا ہو گیا، اس نے خرچ کر دیا، وہ آپ پوچھ بھی نہیں سکتے کیا کیا اس میں.
لیکن ان خیرات و صدقات میں وقف ایک ایسی چیز ہے جو رکی رہتی ہے اور اس سے ہونے والی انکم سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، اور دنیا میں یہ نظام اور کسی کے پاس نہیں ہے جیسے مسلمانوں کے پاس، کہ وہ اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو وقف کرتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں، اللہ کے لیے روک دیتے ہیں۔ وقف رکنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عرفات میں لوگ جو ہے یہ جانتے ہیں کہ حج کا ایک اہم رکن ہے وقوف عرفات، عرفات میں رکنا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی عرفات میں اگر رکتا ہے تو رکنا ادا ہو جاتا ہے، حالانکہ لوگ آدھا دن رکتے ہیں وہاں۔ جو لوگ بیمار اور سیریس ہوتے ہیں، سعودی گورنمنٹ ان کو ایمبولینس میں ڈال کے لے جاتی ہے اور گاڑی تیزی سے گھماتی ہے اس میدان میں اور ایک بریک مارتی ہے۔ بریک مارنے میں جتنی دیر وہ رک جاتی ہے وہ اسی سے وقوف عرفات ہو جاتا ہے۔ رکنے کو وقف کہتے ہیں۔ وہ جائیداد جو لیکوڈیٹ نہیں ہوتی، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس کو جو ہے کسی کو دے نہیں سکتے، وہ پراپرٹی جو رکی رہتی ہے اور اس سے جو کچھ جنریٹ ہوتا ہے، اس سے جو منافع ہوتا ہے، اس منافع سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، یہ وقف ہے۔ اور یہ وقف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے۔ ایون میں نے اگر کوئی پراپرٹی دے دی تو میں اب اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ جو مدوں کے اندر اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے اسی مدوں میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اس نوعیت کے وقت اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کی کوئی نئی دنیا کے اندر ایک نیا اصول آ گیا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ اصول ہے۔ صرف یہ پراپرٹی اور باغات اور کنواں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی نے ایک جگہ کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا کہ میں مسجد کے لیے اسے وقف کر رہا ہوں، یہ مسجد کا وقف ہے۔ لوگ اس وقت جو وقف کی جتنی کارستانی اخبار میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وقف جو ہے یہ ہزار ایکڑ زمین کو جو وقف کے تحت ہے اس کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے ساتھ اس کا بھی ہے کہ جو اس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی وقف۔ اللہ کے کسی بندے نے زمین کا ٹکڑا لے کر اس پر ایک عمارت بنا کر اللہ کے حوالے کیا ہے کہ یہ اس کے لیے وقف کرتا ہوں میں، تاکہ لوگ یہاں پہ نماز پڑھ سکیں۔ وقف الگ الگ مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یتیموں کی سہولت کے لیے، بیماروں کے لیے، قیدیوں کی گردن چھڑانے کے لیے، مسافروں کو ٹھہرنے کے لیے۔ سرائے جو ہیں ہمارے شہر میں، یہ شہر کے باہر جو سرائے بنے ہوئے رہتے تھے، یہ بھی وقف ہے تاکہ مسافر یہاں ٹھہر کر اتنی دیر وہ سہولت حاصل کر سکیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حیدرآباد نظام گورنمنٹ کے زمانے میں رباط کا کنسپٹ تھا۔ انہوں نے سعودی عرب میں اپنی خرچ سے جو ہے کچھ زمین لی اور وہاں پہ ایک عمارت بنائی تاکہ یہاں کے حاجی جا کر وہاں ٹھہر سکے۔ وہ ٹھہرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقف کیا گیا ہے، وہ وقف ہے۔ مسجد وقف ہے، اسی طرح مسجد کے معاملات کو چلانے کے لیے کچھ زمینیں دی گئی، وہ بھی وقف ہے، اور وہ اس مسجد کے معاملات کو بہتر سے بہتر چلانے کے لیے دی گئی۔ یہ قبرستان ہے کہ مسلمانوں کو دفنانے کے لیے کسی نے اللہ کے لیے دے دیا ہے کہ مردے یہاں دفن ہوں گے، یہ وقف ہے۔ اسکول، کالجز، مدرسوں کے لیے دے دیا لوگوں نے، یہ وقف ہے اس کے، اور الگ الگ مقاصد کے لیے دیا ہے، تعلیم کے لیے، صحت کے معاملات کے لیے، شفا خانوں کے لیے، علم کے اصول کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے، یتیموں کو رکھنے کے لیے، ان کے معاملات کو چلانے کے لیے، مسکین کو، غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، الگ الگ ہے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، مسافروں کو سہولت دینے کے لیے۔ یہ سب مقصد ہے اوقاف کے، جو مقصد کے لیے وہ دیے گئے ہیں۔ بعض اوقاف تو وہ ہیں کہ زمانے میں غلاموں کا جو دور تھا، جب غلام بنائے جاتے تھے تو زمانے میں غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے وقف تھے،
اور بعض اوقاف تو ایسے ملتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے جو ڈاکومنٹیشن تیار ہوتے تھے تو رات کے اندھیرے میں جو چراغ جلائے جاتے تھے چراغ کے تیل کے لیے بھی وقف ہوتا تھا. یہ چراغ جلانے کے جو تیل استعمال ہوگا یہ زمین کا خرچ اس سے پورا کیا جائے گا. کہ زمین کے خرچ سے یہ تیل کا خرچ نکلے گا جس سے روشنی میں وہ کتابت ہوتی تھی کہ کس کی گردن چھڑائی جا رہی ہے, کس جو ہے قیدی کو چھوڑا جا رہا ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے آج بھی ایسے اوقاف موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے ہیں یا ہجرت کی ہے آپ نے تو مدینہ میں جانے سے پہلے جہاں ٹھہرے ہیں مسجد قباء جس کو آج کہتے ہیں, یہ قباء کے ماحول میں جب آپ ٹھہرے ہیں تو ایک سے خریدی کی زمین اور پھر اللہ کے لیے وقف کی. مسجد قباء وقف, مسجد نبوی یتیموں سے لی گئی, پیسے دے کر لی گئی اور پھر اللہ کے لیے وقف کی گئی. مسجد نبوی وقف ہے, نمازوں کے لیے عبادت کے لیے وقف ہے. لوگوں کی سہولت کے لیے حضرت عثمان نے ایک کنواں خریدا اور لوگوں کو پانی کی فراوانی کے لیے وقف کر دیا. وہ آج بھی کنواں ہے میر عثمان کے نام سے. مدینے میں آج بھی ایک ایسی بلڈنگ ہے جس پر وقف عثمان بن عفان لکھا ہوا ہے آج بھی, کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے وہ زمین خریدی گئی تھی اور اس سے ہونے والی انکم کو آج بھی غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. آج بھی اسٹل وہ عمارت ابھی موجود ہے. اتنے لمبے لمبے وقف ہیں. ہمارے اپنے علاقے میں وقف کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ آیا ہے. شہاب الدین غوری جو 1200 میں ادھر آئے تھے ان کے ساتھ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین اولیاء یہ جب آئے تھے ان کے زمانے سے وقف شروع ہو. یہ لنگر جو آج یہاں چلتا ہے نا لنگر, لوگوں نے وقف کیا تھا اپنی پراپرٹی کے کہ لوگوں کو صرف کھلانے پلانے کے لیے لنگر لگائے تاکہ اس سے یہ انکم جو جنریٹ ہوگی اس سے لوگوں کو رات دن کے کھانے پینے کا انتظام. تو یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین اولیاء دلی وغیرہ میں جو لنگر چلا کرتے تھے یہ وقف کے ذریعے سے چلتے تھے. اور یہ بزرگوں نے اس کے وقت کے بادشاہوں نے بزرگوں کے حوالے وہ زمینیں کی تھی تاکہ اس کی انکم سے یہ سب چلتا رہے. یہ ہے وقف. اور یہ وقف صرف ان جائیدادوں کو نہیں کہتے ہیں کہ جو جائیدادوں سے صرف انکم جنریٹ ہوتی ہے. وقف میں وہ جائیدادیں بھی ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی مقصد پورا ہوتا ہے. یہاں ہم نماز ادا کر رہے ہیں, نماز کی ادائیگی کے لیے بھی وقف ہوتا ہے. لوگوں کے علاج مرمت کے لیے دواخانے بھی وقف ہوتے ہیں. لوگوں کی اصلاح کے لیے تزکیے کے لیے خانقاہیں بھی جو ہے وقف ہوتی ہیں. لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسوں کی جگہیں اور اسکولوں اور کالجز کے لیے بھی زمین وقف ہوتی ہے. ریسرچ کے لیے تحقیق کے لیے بھی وقف ہے. اسلام کا جو اتنا بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ تحقیق کے لیے بھی فیلوشپ کے لیے بھی اس نے وقف کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج دنیا میں جو اینٹی بایوٹک کا کنسپٹ ہے میڈیکل سائنس میں, یہ اینٹی بایوٹک کا کنسپٹ کہاں سے آیا ہے؟ ایک کرسچن نے اپنی دولت کو ایک فیلوشپ کے لیے جو ہے وقف کر دیا. اس نے جو ہے تحقیق کرنے کے بعد پینیسلین بنائی تھی اور پینیسلین سب سے پہلے اینٹی بایوٹک ہے. اور اسی کے نتیجے میں آج اس کی مختلف شاخیں اور مختلف قسم کے اقسام جو اینٹی بایوٹک کے پیدا ہو رہے ہیں. اب اینٹی بایوٹک اگر اس دور کے اندر نہیں ہوتا تو انسانوں کی کیا حال ہوتی تھی اب اندازہ کر سکتا ہے. انسانوں کے اتنے بڑے ساٹھے کو فائدہ پہنچانے کا کام ایک وقف کے ذریعے سے. تو مسلمانوں نے بھی وقف کیا ہے. وہ علی سینا کے شفا خانے کو وقف کیا ہے, ابن حزم کی تحقیق کو وقف کیا ہے, ابن رشد کے رصدگاہ کو جو اس کی جو تحقیقاتی جو سینٹر تھا اس کو وقت کی حکومت نے جو ہے جو فیسلٹیز دی تھی اور زمینیں دی تھی وقف کی تاکہ یہ تحقیق کا کام ہوتا رہے. تو تحقیق کے کاموں سے لے کر انسانوں کے کھانے پینے کی ضرورتیں, ان کی تعلیم, صحت اور مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگ وقف دیتے تھے. اور یہ وقف ایک کنٹینیوس چلا رہا ہے اور آج تک ہے. دنیا میں سب سے بڑا وقف بھارت میں ہے. اور پھر یہ کہ صرف بادشاہوں نے دیا ایسا نہیں ہے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی
دلی کی جو ہے جامع مسجد شہنشاہ شاہجہاں نے دی ہے، یہ وقف کیا ہے اس نے، تو شاہوں کی دی ہوئی نہیں ہے یا وزیروں کی دی ہوئی نہیں، جیسے مسجد جمیل بیگ کی ہے یا اورنگزیب کے ایک وزیر کی جو ہے دی ہوئی ہے، اس کا نام جمیل بیگ تھا، یہ وقف کی ہوئی ہے اللہ کے لیے۔ تو صرف ایسا نہیں ہے، غریبوں نے بھی دیا ہے وقف کے لیے۔ جامع مسجد بامبے کا ایک واقعہ جو کسی نے بتایا ہم کو کہ ایک جمعہ میں مسجد کو جو ہے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یا کچھ زمین کی ضرورت تھی، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، چھت ڈالنے کے لیے، بہرحال ایک ضرورت زمین کی تھی یا کچھ چیزوں کی تھی، اس کو انہوں نے چندے کا اناؤنسمنٹ کیا کہ جمعہ میں کہ اتنی ضرورت ہے اور یہ ضرورت تو آپ لوگ پوری کیجیے۔ تو دوسرے دن جو ہے غریب آدمی جس کے کپڑے بہت پھٹے پرانے تھے، وہ ایک پوٹلی لے کر آیا اور امام صاحب کے حوالے کیا کہ جو آپ نے کل اناؤنسمنٹ کیا تھا یہ میں لے کر آیا۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ یہ غریب آدمی کہاں سے لایا ہوگا، اس سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ وہ مت پوچھیے آپ کہ میں کرتا کیا ہوں، لیکن بہرحال یہ حلال کی کمائی ہے، آپ لے لیجیے۔ وہ اصرار کرنے پہ اس نے بتایا کہ ویٹی کے اطراف میں جو ہے کچرا چنتا ہوں، اور چننے کے بعد میں اور میری بیوی جو ہے اسی فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اور ایک ایک روپیہ ہم نے جمع کیا ہے حج کو جانے کے لیے، لیکن کل آپ نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ایک مسجد کو ضرورت ہے تو میں یہ دولت لے کر آیا ہوں۔ وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب یا 2 لاکھ کے قریب تھی، وہ لا کر امام صاحب کو دیا۔ صرف شاہجہاں جیسے بادشاہوں کا وقف نہیں ہے، ایک گمنام آدمی، ایک کچرا چننے والا فقیر بھی اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اس کا ریکارڈ ہے یہ وقف۔ اور وقف کے تعلق سے جو شریعت کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو مقصد کے لیے وقف کیا جاتا ہے وہ مقصد کو پورا ہونا ضروری ہو۔ اگر میں نے ایک مقصد کے لیے وقف کیا ہے تو میرے اس مقصد کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، جو اس کا انتظام کرنے والے لوگ ہیں، جس کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ واقف کی جو منشا ہوتی ہے، یعنی وقف کرنے والی کی جو منشا ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ وقف کر رہا ہے، اس کی منشا حدیث رسول کے برابر ہے۔ تو حدیث رسول کو بدل نہیں سکتے، اس طرح اس کے منشا کو بھی نہیں بدل سکتے کہ ایک مرتبہ اس کی جو منشا اس نے لکھ دی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں یہ پراپرٹی اس لیے دے رہا ہوں، وہ اسی لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ پابندی ہے وقف، لیکن وقف کا جو حشر ہے آپ سب جانتے ہیں، اور وقف کا حشر کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوٹ بھی اپنے ہیں، دانت بھی اپنے ہیں، آخر درد کا گلہ کریں کس سے؟ سب کچھ اندرون خانہ کی محفل میں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن کس سے آپ گلہ اور شکوہ کریں گے؟ سب اندر ہی کی باتیں ہیں۔ یہ اوقاف بورڈ نے جو حشر کیا ہے مسلمانوں کی پراپرٹی کا، وہ سب جانتے ہیں، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھ کر وقف کے مسئلے کو مت سمجھیے۔ وقف ایک الگ چیز ہے، وقف بورڈ ایک الگ چیز ہے۔ وقف بورڈ کی بدماشیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وقف کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ وہ خالص نیت کے تحت اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ چیزیں دی گئی ہیں، اس کا مس یوز کیا جائے، اس کی گڑبڑی کی جائے تو اس کی ذمہ داری کچھ الگ ہے، لیکن وقف یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جائے۔ تو یہ وقف کے معاملے میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا وقف ہمارے پاس شہاب الدین غوری سے شروع ہوتا ہے، جو آج تک چلا ہے، اور بتاتے ہیں کہ اب تک پورا جو اوقاف سے اگر تعداد اگر دیکھی جائے تقریباً 8,40,000 پراپرٹی بھارت میں، 8,40,000 پراپرٹی گن کر جو ہے اوقاف کی مانی جاتی ہے بھارت میں، دنیا کا سب سے بڑا وقف۔ یو پی کے بعد مراٹھواڑہ سب سے بڑا وقف ہے، یو پی ہندوستان میں بڑا وقف ہے، اور یو پی کے بعد مراٹھواڑہ میں سب سے زیادہ وقف کی زمین ہے یا اوقاف کی جو ہے جائیداد ہے۔ کم سے کم جو انکم کا وقف ہے، کم سے کم انکم کا جو وقف ہے وہ 20,000 سالانہ کی جو ہے قیمت ادا کرتا ہے، 20,000 سالانہ کی قیمت ادا کرتا ہے، لاکھوں کی انکم کے وقف، لاکھوں کی انکم کے۔ اگر ان تمام اوقاف کو زمین کے اوپر اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے بھارت میں،
اوقاف 9.5 لاکھ ایکڑ. اگر اس کو دیکھا جائے تو 5 دلی سے زیادہ جو ہے اوقاف مسلمانوں کے پاس. ریاست کا دیکھا جائے تو گوا, دمن, دیو جیسے 5 جو ہے علاقے ہوں گے مسلمانوں کے پاس, اتنی زمین ان کے پاس. تو اس کی طرف سے غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنی یہ پراپرٹی ہے, اگر ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے اور اس کو جو ہے قیمت اس کی لگائی جائے تو تقریباً 1.5 سے 2.25 لاکھ کروڑ کی پراپرٹی ہے. 2.25 لاکھ کروڑ کی پراپرٹی ہے مسلمانوں کی, جو ان کے اپنے آبا و اجداد نے صرف اللہ کے لیے وقف کی ہے. اب اس کو کنفیوز کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی جو ہے ڈیفنس کے پاس جتنی ہے اس سے زیادہ ہے, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ریلوے کے پاس جو زمین ہے اس سے زیادہ ہے. ارے بھائی, ریلوے کی زمین جو ہے اس کے مینیجر کے کسی باپ نے وقف نہیں کیا ہے. یہاں مسلمانوں کی پراپرٹی, پرسنل پراپرٹی ہے یہ. وہ ریلوے کی زمین تو پوری کی پوری سرکار کی ہے, اسے پٹریاں بچھائی گئی ہیں. ڈیفنس کی جو زمینیں ہیں جو فوج کے پاس ہے وہ سرکار کی زمین ہے, اس سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور ہم مقابلہ کرنا بھی نہیں چاہتے اس سے. وہ کسی میجر اور کرنل کے کسی رشتہ دار نے وقف نہیں کی ہے کہ یہ ڈیفنس کو لے لیجئے بول کر. وہ تو گورنمنٹ کی آلریڈی ہے پہلے سے. یہ تو مسلمانوں کے آبا و اجداد کے خون پسینے کی کمائی ہے جو انہوں نے وقف کی ہے اللہ کی. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے, ہم سے زیادہ بھی اور لوگوں کے پاس ہے. کرسچنز کے پاس ہم سے زیادہ پراپرٹی ہے. ان کے انسٹیٹیوشنز وغیرہ کو دیکھا جائے تو صرف تلنگانہ, آندھرا اور اڑیسہ کے اندر یہ 3 ریاستوں کے مندروں کے پاس دیکھا جائے تو 20 لاکھ سے ایکڑ سے زیادہ زمین ہے ان کے پاس. ایسا نہیں کہ صرف ہمارے پاس, یہ لوگوں کے پاس بھی ہے. لیکن یہاں عیدیں لال پیلے نہیں ہو رہے. اچھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پراپرٹی ہے مسلمانوں کے پاس یہ وقف کے نام سے, اس میں سے 60 to 70% پراپرٹی وہ ہے جس پر انکروچمنٹ ہے, قبضے ہے, حکومت کے دفتر ہے اس کا. یہ کمشنر آفس سے کلیکٹر آفس اور کلیکٹر آفس سے صوبیداری گیسٹ ہاؤس, اور یہاں تک ذرا دیکھ لیجئے یہ کون بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. سرکار بیٹھی ہوئی ہے نا. بیوقوف جو بنایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو ریفارم کر رہے ہیں. اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سرکاری جو دفتر ہے یہ ہٹا دیجئے, سب جو وقف کی پراپرٹیز ہٹا دیجئے ان کو. آپ سرکاری دفاتر یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اگر ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو نکل جائیے یہاں سے, اور اگر رہنا چاہتے ہیں تو آج کے حساب سے کرایہ دیجئے اس کا, تاکہ مسلمانوں کے وہ مقاصد پورے ہو سکے کہ ان کے آبا و اجداد نے جو زمینیں وقف کی ہیں. لیکن یہ بیوقوف بنانے کا ایک بڑا سادن ہے. بیوقوف بنا کر جو ہے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے کہ ہم اس میں ریفارم کر رہے ہیں. ریفارم کریں گے پھر ہم کرپشن دور کرنا چاہتے ہیں. کرپشن کون کر رہا ہے؟ اوقاف بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے حکومت نامینیٹ کرتی ہے ان کو, وہ نامزد کرتی ہے ان کو. بھئی تمہارے نمائندے, تم وہ کرپشن کر رہے ہیں تو ان کو ٹھیک کرو نا ڈنڈے سے. اس میں ایک نیا لا لا کر, ایک نیا قانون بنا کر, اور جو ہے لوگوں کو بے چین اور اضطراب میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو لائیے وہاں پہ اچھے جو ایماندار ہوں گے. وہاں پر تو آپ کرپٹ سے کرپٹ لوگوں کو لا کر بٹھاتے ہیں, اس کے ذریعے سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, تب بدنام مسلمانوں کو کرتے ہیں. ہماری غریبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ عبدل پمچر بناتا ہے. ہم کو اس سے کوئی برا لگتا نہیں ہے کیونکہ ہم ایمانداری سے پمچر بناتے ہیں اور حلال کا رزق کماتے ہیں. لیکن تمہارے صف اول کے جو دولت مند لوگ ہیں, جو دنیا میں, ایشیا میں اور نہ جانے دنیا میں نمبر 1 پر دولت جن کی آتی ہے, وہ تو یتیموں کی زمین پر بنگلو بنائے ہوئے بھائی. ان کو تو زمینیں پوری نہیں ہے تو یتیموں کی زمین پر انہوں نے بنگلو بنا کر کرپشن کیا ہے, انکروچمنٹ کیا ہے. اور بامبے میں مرین لائن کے اوپر جو سب سے بڑا بنگلو جن صاحب کا ہے, وہ ایک یتیم خانے کی زمین ہے جس کو وقف بورڈ نے جو ہے ایک بڑے دولت مند کو بیچ دیا ہے. عبدل تو ایمانداری سے پمچر بنا کر اپنا پیٹ پالتا ہے. تم لوگ تو انکروچمنٹ کرتے ہو کروڑ پتی ہونے کے باوجود. ایسے بنگلو تو تم ہزاروں بنا لو گے, لیکن تم نے ایک یتیم خانے کو جو غضب کر کے اس پر
انکروچمنٹ کر کر جو اپنے گھر کو بنایا ہے. کیا جواب دو گے تم؟ اور کون سا اصول ہے تمہارے پاس؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم ریفارم کا کام کر رہے ہیں. ریفارم تو یہ ہے کہ ان سے لیا جائے اور جس کا ہے اس کے حوالے کیا جائے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے اوقاف اور اس کے کچھ رودات جو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور موجودہ جو لا ہے وہ اس کو اور جو ہے بہت ٹپیکلی جو ہے ایسے گھیر کر لا رہا ہے کہ جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی چلا جائے گا. 60 سے 70% پراپرٹی گورنمنٹ کے تحت ہے, 30% بچی ہوئی ہے اس کے لیے یہ لا لایا گیا ہے. اب اس میں جو ہے 2-3 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. وقف بائی یوزرز کا ایک کنسپٹ لایا ہوں. وقف بائی یوزرز وہ ہے کہ اب شہاب الدین غوری 1200 میں آیا تھا, وہاں سے وقف شروع ہوتا ہے. وہ زمانے میں رجسٹریشن کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا, کوئی وقف بورڈ ہوتے نہیں تھے, زبانی بول دیا جاتا تھا کہ یہ میری زمین ہے اس پہ مسجد بنا دو, بن گئی مسجد. لوگ مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دی. اب شاہجہاں نے کوئی ڈاکومنٹ لکھ کر دیا ہوگا کہ مسجد شاہی جو ہے جامع مسجد دلی کی جو میں وقف کرتا ہوں, کوئی ڈاکومنٹ ہے کیا؟ ایک فرمان اس نے زبان سے بول دیا کہ میں نے یہ اللہ کے لیے وقف کر دیا, ختم ہوگی بات. اس کا ڈاکومنٹ کہاں سے لائیں گے؟ آج یہ لا کے تحت پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹ لانا پڑے گا اور ڈی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اس کا اگر آپ نے ڈاکومنٹ نہیں دیا ہے تو. اب یہ 400 سال پرانی مسجد ہے, اس کا کیا ڈاکومنٹ آئے گی مسجد میں؟ کون سے لائیں گی؟ تو ایک لا جو 1995 میں بنا تھا اس لا کے اندر یہ بات, یہ پروویژن تھا کہ بائی یوزرز جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, جو استعمال میں ہیں جن لوگوں کے, اور برسہ برس سے چلی آ رہی ہے, اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, اس کو ویسے ہی مانا جائے گا کہ یہ وقف ہے, اس کو مانا جائے. یہ نیا لا آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو پیپر دینا پڑے گا. پیپر کہاں سے لائیں گے؟ لوگ اپنے بیڈ سرٹیفکیٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہیں. لوگ جو اپنی شہریت کو سمجھانے اور بتانے کے لیے آج پریشان ہیں کہ ان کی شہریت کہاں کی ہے, اور جو ڈیٹ آف برتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جا رہے ہیں لوگ. اس کے ڈاکومنٹ کہاں سے لائیں گے؟ وقف بائی یوزرز کے تحت انہوں نے بات لائی ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو گورنمنٹ کو اٹیچ کر دی جائے گی. اگر آپ اس پراپرٹی کے پیپرز نہیں بتائیں گے تو یہ مسجد اٹیچ ہو جائے گی گورنمنٹ, یہاں نماز پڑھنا بند ہو جائے گا. اس کو آثار قدیمہ کے تحت لے لیا جائے گا, اور آثار قدیمہ کے تحت جب اس میں نماز نہیں ہوگی اور اس کا پرپس پورا نہیں ہوگا جس کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی, جب پرپس فلفل نہیں ہوگا تو ایک اناؤنسمنٹ ہوگا کہ یہ پراپرٹی اپنے پرپس کو فلفل نہیں کر رہی ہے, اس کو ہرا کیا جانا ہے. تاشقند, سمرقند, سینٹرل ایشیا کے جتنے مسلم ممالک ہیں, اوقاف کا یہی حشر کیا گیا, اس لیے بڑی بڑی مساجد کو استبل اور شراب خانوں میں تبدیل کر دیا. یہ فیوچر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ فیوچر ہے. اگر ہم تب بھی نہیں سمجھیں گے تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوگا, ہمارا ہی اپنا نقصان. زندوں کو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور مردوں کو دفن ہونا مشکل ہو جائے گا. یہ ہزاروں ایکڑ جو قبرستان ہیں یہ امبانی اور اڈانی کو بیچ دیے جائیں گے, اور 2.5 بائی 6 فیٹ کا جو آپ کا خبر کا جو وہ رقبہ ہے, یہ 5 سے 10 لاکھ میں جب بکے گا تو ایک غریب کو دفن ہونے کے لیے کتنی مشکل آئے گی جب سمجھ میں آئے گا. قبرستان کے ٹائٹل نہیں بدلیں گے, اونرشپ بدل جائے گی. مسلمانوں کے ہاتھ سے جب دوسروں کے ہاتھ میں جائیں گے, اور بڑے ٹھیکیدار کارپوریٹ ورلڈ کے سنڈیکیٹ جب ان کو خرید لیں گے تو یہ آپ کی خبر کو بیچ کر پیسہ کمائیں گے, اور غریب آدمی کیسے دفن ہوگا یہ اس وقت کا سوال آئے گا. زندوں کو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور مردوں کو دفن ہونا مشکل ہو جائے گا. یہ لا جو ہے اس طرف انسانوں کو لے جا رہا ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بہت ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں, تو اس لیے مسلمان 100% اس کی مخالفت کر رہے ہیں, 100% مخالفت کر رہے ہیں. اب اس میں وہ کہتے ہیں یہ بائی یوزر. ایک اور جو خطرناک ہے, جیسے انکروچمنٹ کی بات وہ کرتے ہیں کہ ہم کہنے لگے بھائی تمہارا انکروچمنٹ تم ہٹاؤ, تم نے قبضہ کیا تم ہٹاؤ. انہوں نے ایک نیا لا لے کر آیا ہے, لمیٹیشن ایکٹ لاگو کر دیا ہے. لمیٹیشن ایکٹ کیا ہے پتہ ہے آپ؟ اب جو لوگ جو لا جانتے ہوں گے سول لاز وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ لمیٹیشن ایکٹ وہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کرایہ دار رکھا اور 12 سال اس پہ ہو گئے تو 12 سال کے بعد وہ اپنے مالکانہ حق کو کلیم کر سکتا ہے, اور آپ نے جو کرائے سے مکان دیا ہے وہ اس کا مالک بن سکتا ہے. یہ لمیٹیشن ایکٹ ہے. جو لوگ آج وقت پراپرٹی کے اوپر کرایہ دار ہیں
شاگرد کی مسجد کے اطراف کتنے لوگ کرایہ دار ہیں؟ میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. جو اطراف میں جو دکاندار ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کئی برس ہو گئے ان کو، 40 سال سے بیٹھے ہوئے. یہ کل اپلیکیشن دیں گے لمیٹیشن لا کے تحت، تو یہ مالکانہ حق ان کو مل جائیں گے. اور یہ زمین جو ہے بغیر چو چرا، اور وہ جو کھولیاں، وہ دکانیں جو مسجد کے نیچے ہے، مسجد کی پراپرٹی ہے، وہ بغیر چو چرا کے عدالت ان کے نام کر دی. یہ لمیٹیشن ہے، اور یہ لا اس طرف جا رہا ہے. اس کی مخالفت جو کیوں ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے. پھر یہ اوقاف، یہ وقف بورڈ جو بنے ہیں، اس میں جو ممبرس ہیں، مرتے کیا نہ کرتے، تھوڑے ایمان والے تو ہیں، لیکن اب ان میں بھی غیر مسلموں کی شمولیت، اس میں بھی غیر مسلموں کی شمولیت ہے کہ 2 غیر مسلم رہیں گے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے مسلمان رہیں گے. 2 غیر مسلم تو لائیں گے، اور باقی کے بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں. آپ نے جب یہ کلیئر نہیں کیا ہے کہ 2 غیر مسلم ہوں گے تو بچے مسلمان ہوں گے، یہ کلیئرٹی نہیں ہے. اب لا بنا رہے ہیں تو پھر کلیئر کیے کہ باقی کے سب مسلمان ہوں گے. وہاں کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ ایکس آفس جو اب اس وقت جو ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو وقف کونسل ہوگی، اس میں جو مائنورٹی جو وہ ہوگا، منسٹر ہوگا، وہ ممبر ہوگا. کون ہے مائنورٹی منسٹر اس وقت؟ جیجو ہے. وہ مائنورٹی منسٹر ہے، غیر مسلم ہے، وہ ہوگا. سرکار اپنے نمائندے رکھے گی، یعنی 2 ایم پی رکھے گی، 2 ایم ایل اے رکھے گی. تو گورنمنٹ اپنے حساب سے رکھے گی، 2 ایم پی غیر مسلم ڈال دے گی، 2 ایم ایل اے غیر مسلم ڈال دے گی. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو سی او ہوگا وہ اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اب تک ہے، لیکن اس کے بعد کی گارنٹی نہیں ہے. وہ سی او ہوگا جو معاملات کو چلائے گا، وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے. تو یہ سب معاملات کو سمجھنے کے لیے اس لا کی آپ بھی اسٹڈی کیجئے، اور اس سے جو اس کے جو اثرات ہیں اور اس سے جو نتائج نکلیں گے اس کو بھی ذرا کچھ محسوس کیجئے، اور اپنے ایمانی اور شرعی تہذیب کا کوئی ثبوت دیجئے کہ یہ لا کی مخالفت کریں ہم لوگ، اور اس کو واپس 100% واپس ہونے کا مطالبہ کریں. اس میں ہمارے اپنے شہر میں بھی 25 تاریخ کو اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک بڑا جلسہ یہاں پہ عام خاص میں لیا جا رہا ہے، اس میں آپ شریک رہیے. اور یہ جو پرسنل لا بورڈ والے چیف پکار کر رہے ہیں، وہ کہ چیف پکار کے اندر وہ اتنا دم کم نظر نہیں آتا ہے، لیکن جو بھی آواز ہے سب متحد ہو کے ایک مضبوط آواز بننے کی کوشش کیجیے، تاکہ حکومت جو ہے ان تمام معاملات کو جو ہے اتنا ایزی نہ لے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مسلمان اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے پوچھے بغیر جو ہے ان کی جائیدادوں کے بارے میں کوئی غلط فیصلے وہ کر لیں. اس حوالے سے ایک مضبوط آواز بنیے، ایک احتجاج کی آواز، ایک مضبوط آواز جو اس لا کو واپس لے سکے، اور اس لا کو جو ہے ریپل کیا جا سکے یا واپس کیا جا سکے. میں اللہ سے اس موقع پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قانون کو ہمیں سمجھنے، اس کے اثرات کو بھی محسوس کرنے، اور اس کے مخالف اپنے رد عمل کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد وقف کی ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، لیکن یہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز چلتی ہیں، اس کی ریپیئر کا اور اس کی مرمت کے کام بھی ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر پورا ایک نظم ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے گائیڈنس کا ہے، مسافروں کے ٹھہرنے کا ہے، اور یہاں ایک لنگر خانہ بھی چلتا ہے جہاں غریب جو پیشنٹس ہیں ہاسپٹلس وغیرہ میں آتے ہیں ان کے غریب رشتہ داروں کو 2 ٹائم کا کھانا یہاں دیا جاتا ہے، اور کئی دواخانوں میں جو ہے ٹفن بھی پہنچائے جاتے ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے بھی، جو غریب اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی ٹفن کا کوئی نظم کیا گیا ہے. تو لنگر چلتا ہے. اس حوالے سے جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے جھولی سے پوری ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، اس میں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اس میں تعاون کیجیے، اور اللہ سے بہترین اجر کے امیدوار رہیے. تو اس وقف بل کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ بل نہیں رہا ہے بلکہ ایکٹ ہو گیا ہے. 2024 میں یہ بل تھا، لیکن 2025 میں ایکٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے اور صدر نے اس پر سائن بھی کر دی ہے. اب کتنا مشکل ہوگا اس کو ریپیل کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے عزم کیا ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس کو جو ہے واپس کرنے کی پوری کوشش کریں کہ واپس حکومت لے. اس کے لیے کتنی قوت اور کتنی جرت کی ضرورت ہے وہ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں. کسانوں نے اپنے 3 بل واپس کروائے.
3 بل انہوں نے واپس کروائے، لیکن 700 سے زیادہ جانے دیے ہوں، 700 750 کسان مارے گئے ہیں، تب وہ 3 قانون واپس ہوئے۔ اگر یہ قانون واپس ہونا ہے تو کس حد تک قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، اس کا بھی اندازہ آپ کے ساتھ، ورنہ میں پھر 2 بار وہی لائن دہرا رہا ہوں، زندوں کو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور مردوں کو دفنانا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس قانون کی مخالفت کیجیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔